لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ جناب اسی ہم اس وقت ڈی سی او دفتر میں ایک بڑے سخت وائلیشن کے لیے حاضر ہوئے ہیں، چونکہ ہمارے حلقے میں ہمارے پوسٹر بینر پھاڑ دیے جا رہے ہیں، ہمارے کارکنوں کو مارا جا رہا ہے، ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ جب لوگوں کو پرسنلی اپروچ کیا جاتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سرکاری طور پر یہ آرڈر ہیں کہ ہم کوئی بھی سوائے کاف لیگ کے کوئی بھی بینر لگا ہو تو اس کو اتار دینے کا آرڈر ہے ہمیں۔ الیکشن لڑنے کے لیے عوام ہوتی ہے یا ان کے نمائندے ہوتی ہیں، یہ سرکاری اہلکار ڈی پی او ڈی سی او یا ان کے نمائندے یہ الیکشن لڑنے کے لیے، اور یہ بات ہم کلیئر بتا رہے ہیں کہ اگر یہ بات مزید آگے گئی تو یہ الیکشن خونی الیکشن ہو جائے گا، اور ہم پرامن اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں۔ اور پلیز ہمارے مقصد کو جو ہم الیکشن میں لے کے چلے ہیں، ہمارے نعرے کو، اس کو ہمارے بالکل پرامن طریقے سے ہی رہنے دیں۔ میں اپنے کارکنوں سے بھی یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کہیں بھی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس کی خلاف ورزی جو کر رہا ہے اس کو تنبیہ دی جائے، لیکن کسی بھی قسم کی کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے کہ الیکشن خراب ہو، کیونکہ یہ چاہتے یہی ہیں کہ الیکشن کسی نہ کسی طرح سے خراب کیا جائے۔ ہمارے کارکنوں کو تشدد کر کے، پریشان کر کے، اگر کل اس وجہ سے پھر وہ ایک نیا واقعہ کھڑا کر دیں کہ ان نے بھی تشدد کا ہی طریقہ اپنایا، لیکن ہم ہرگز ایسا نہیں چاہتے۔ ہم اپنے کارکنوں کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل بھی کوئی بھی بندہ کسی کی وائلیشن کا ایک اپلیکیشن، چونکہ ہم اس کے لیے اس وقت ریٹرن اپلیکیشن ڈی سی او صاحب کو دے کے آئے ہیں، ڈی پی او صاحب کو بھی دیا ہے اور الیکشن کمیشن آفس کو بھی ارسال کیا ہے، یہ ہمارا بنیادی حق ہے اور ہم الیکشن کو پرامن اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں۔ حلقہ پی پی 32 اور این ایچ 64 وہ ایک ہی ایریا ہے، چونکہ 2 ایم پی 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 31 کا بھی اس میں شامل ہے، لیکن جو میرا علاقہ ہے خاص طور پہ وہ تحریک لبیک کا گڑھ ہے۔ اس میں صاف اور کلیئر میسج آ گیا اوپر کہ 70+% ووٹ ہے ہمارا۔ اس ووٹ بینک کے ڈر کی وجہ سے اب یہ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ ہم لگاتار کمپین کر رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، لوگوں کا جو ہمارے لیے پرجوش اقدامات ہیں ان سے یہ خائف ہو گئے ہیں، اور اس کے انگیز سے اب انہوں نے یہ شروع کر دیا ہے کہ جو پوسٹر ہیں وہ پھاڑے جا رہے ہیں، جو لگا رہے ہیں ان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں۔ تھانے کنجاب میں ہماری آج سے 4-5 دن پہلے کی اپلیکیشن سبمٹ ہے، اللہ صاحب کو بھی 4-5 دفعہ ہم نے نوٹیفائی کیا ہے کہ پلیز یہ جو معاملہ ہے یہ معاملہ بالکل ایسا نہیں ہے جس کو آپ بڑے طریقے سے جو پرانے سیاسی طریقے سے حل کر رہے ہیں، یہ مسئلہ خونی مسئلہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور الیکشن جو ہے کسی کی ذاتی اناد نہیں ہے، یہ ہر ووٹر کا ایک بنیادی حق ہے۔ ڈی سی صاحب نے ہماری اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کیا ہے اور ہمیں کہا کہ ہم اس پہ کوشش کریں گے لیکن ہمیں چونکہ اس طرف سے کوئی امید نہیں ہے، لیکن کوشش کرنا بھی ہمارا فرض ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی جماعت کسی وجہ سے کسی وائلیشن کا شکار ہے اس کو سائڈ پہ لگایا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن ہماری جماعت میں کوئی ایسی خلاف ورزی نہیں آئی آج تک۔ الیکشن رول ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اگر ہماری جماعت نے کوئی وائلیشن کی ہے تو پھر ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن جب ہے ہی ایسی کوئی بات نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو الیکشن کے رول اور رائٹ کاف لیگ کو ہیں، پیپلز پارٹی کو ہیں یا کسی اور سیاسی جماعت کو ہیں وہی ہمیں ملنے چاہیے، کیونکہ گراؤنڈ لیول پہ 70+ ہمارا ووٹر ہے۔ جیراوالی، ترکھا، ساروکی، قلعہ دار، شادی وال، سارا جی ٹی سرگودا روڈ، اس کے بعد جی ٹی روڈ جو مین جا رہا ہے اس کے اوپر، اس کے بعد کٹھالا، کوئی بھی ایسا ایریا نہیں ہے جس میں یہ ہو نہیں رہا، پی پی 32 افیکٹڈ ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں پری پلان ایک چیز ذہن میں لوگوں میں ذہن نشین کی جا رہی ہے کہ اس میں اس وقت ہماری جو ڈیسائیڈ کابینہ ہے ہم اس کو ہی لے کے آنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہرگز عوام ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، کیونکہ ان کا اپنا جب ووٹنگ کے لیے وہ ووٹ لینے کے لیے عوام کے پاس جا رہے ہیں انہیں کھلا میسج ملا، ان کے اپنے جلسوں میں لوگ نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ ہم نے ووٹ اب تحریک لبیک کو دینا، تو اس وجہ سے وہ خائف ہیں۔ اور اگر کوئی اس طرح کا معاملہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا تو یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہو جانا ہے۔ اس اندیشے کی وجہ سے ہم نے ایک ریٹن اپلیکیشن دی ہے اور ہم پورا من طریقے سے یہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور ہم اس نظام کا جو ملک ہے اس کی بنیاد اسلام پہ رکھی گئی ہے، لیکن
اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں صرف مسلمان ہی رہ سکتے ہیں. یہ ملک ہر طبقہ، ہر قوم اور ہر مذہبی فریقے کے لیے، لیکن جو ہمارا نظام حکومت ہے وہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. چونکہ ہماری پارٹی بھی اسی ہی سسٹم کے لیے آگے لے کے آنے کے لیے آگے نکلی ہے. اس سے پہلے ہم مذہبی جماعت تھے، پچھلے الیکشن سے اس الیکشن میں ہم نے سیاسی نعرہ اس لیے بیان کیا کہ پاکستان کا جو اصل تحفظ تھا، اصل مقصد تھا، وہ اسلام تھا. اسلام کا رول کوئی جبرانہ رول نہیں ہے، منصفانہ ہے، بہت اچھا ہے، اور ہمیں کوئی تیسرے چوتھے آئین کی ضرورت نہیں. آپ عوام کے ووٹ کو دیکھیں، آپ نتائج سے خوف نہ ہو. عزت اور ذلت میرا رب دیتا ہے، اسے چھینا نہیں جا سکتا، اور نہ آپ کے چھیننے کی وجہ سے یہ آپ کو حاصل ہوگی. اگر آپ کو یقین اللہ پہ ہے اور اسی بات کو ہی قائم رکھیں، اور ہرگز اوچھے ہتھ گنڈے استعمال نہ کریں. اور میں تنبیہ کرتا ہوں ان کو کہ کسی قسم کی اگر ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو ہم اس کا بھرپور مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. ہم ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ.